بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہارون رشید ہوں۔ آج مئی کی 24 تاریخ ہے، شام کے 6 بجنے والے ہیں۔ پاکستانی فوج اور عوام کے درمیان کبھی اتنا فاصلہ نہیں تھا جتنا کہ آج کل ہے۔ پچھلے دنوں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے طلباء کے لیے ایک لیکچر کا اہتمام کیا گیا۔ اس کے بعد سوال و جواب کی نشست ہوئی۔ طلباء سے پوچھا گیا کہ ان میں سے کتنے ٹیلی ویژن دیکھتے اور اخبار پڑھتے ہیں، اور میڈیا کے بارے میں ان کا تاثر کیا ہے کہ وہ انفارمیشن مہیا کرتا ہے، تفریح مہیا کرتا ہے یا ڈس انفارمیشن پھیلاتا ہے۔ 95% لوگوں نے کہا میڈیا ڈس انفارمیشن پھیلاتا ہے۔ اتنے ہی لوگوں نے کہا کہ انہوں نے ٹی وی پہ ٹاک شو دیکھنا اور اخبار پڑھنا چھوڑ دیے۔ صرف 4 طلبہ نے کہا کہ وہ اخبار پڑھتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ان کے والدین نے تلقین کی ہے، غالباً انگریزی اخبارات، انگریزی بہتر بنانے کے لیے یہ رواج مدتوں سے چلا آتا ہے کہ انگریزی کے جو طلباء ہیں اعلیٰ تعلیم کے خواہش مند، انہیں ایک اچھا انگریزی اخبار باقاعدگی سے پڑھنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ فوج کو اب یہ ضرورت آ پڑی ہے کہ شہیدوں کی تصاویر سجائی جائیں، جو سب کے لیے محترم ہیں، لیکن ابھی کل تک تو بینر لگائے جائیں، جلوس نکالے جائیں، اسکولوں کے بچوں کو راستوں میں کھڑا کیا جائے۔ ابھی کل تک تو فوج محترم تھی اور کسی کو اس سے کوئی اختلاف نہیں تھا، اور دھیمے لہجے میں یہ کہا جاتا تھا کہ فوج کو سیاست سے الگ رہنا چاہیے۔ اعلان تو اب بھی فوج اس کا کرتی ہے کہ عملی طور پر، لیکن کہ عملی طور پر یہ بات درست ہے۔ یہ وہ فوج ہے، میں دہراتا رہتا ہوں، اس پہ بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، جو 3 نشروں سے سیاچن پر ڈٹ کے کھڑی ہے، جس نے پاکستان کو یمن، لیبیا، شام، عراق اور افغانستان بننے سے بچائے رکھا ہے، جس نے 7000 شہادتیں پیش کی ہیں، اور جو دنیا کی بہترین افواج میں سے ایک سمجھی جاتی ہے۔ اعتراض تو صرف اتنا تھا، مگر فاصلہ اتنا تو نہیں تھا کہ بدگمانی کے سوا، بدگمانی کی اتنی بڑی خلیج حائل ہو گئی ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ سمجھا یہ جاتا ہے کہ عمران خان کو کا کانٹا نکالنے کے لیے آخری حد تک حکومت چلی جا سکتی ہے۔ ابھی معروف اخبار میں سلمان غنی سے میری گفتگو ہوئی۔ انہیں مسلم نون لیگ کا ہمدرد سمجھا جاتا ہے، مگر انہوں نے بڑی برہمی سے کہا، یا کہنا چاہیے بڑی کلیئرٹی سے کہا، جو لوگ ذمہ دار ہیں انہیں پکڑا جائے نا جی، پارٹی پہ پابندی کا کیا مطلب ہے؟ اور انہوں نے مجھے اطلاع دی کہ پارٹی میں بھی 2 نقطۂ نظر ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ اگر اس طرح پابندیاں لگنے لگی تو کل کسی اور پارٹی پہ بھی پابندی لگے گی۔ اور خواجہ آصف صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا وہ تبخیر کا شکار ہے۔ میں نے کہا تبخیر کا یا مالی خولیہ کا؟ بہرحال یہ گفتگو تو یہیں ختم ہوئی۔ میرا خیال ہے کہ جنرل باجوہ نے انہیں جتایا تھا، وہ حق نمک بھی ادا کر رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ میسیج بھی دے رہے ہیں کہ مستقل طور پہ آپ کی سرپرستی درکار ہے، اور انہیں کو کیا، نواز شریف کو، زرداری کو، مولانا فضل الرحمان کو درکار ہے۔ 30% سے زیادہ تو ان کی بحثیت مجموعی حمایت نہیں ہے، سب مل جائیں اور تمام 270 غالباً نشستیں ہیں یا 272 ہیں قومی اسمبلی کی، ان پہ متفقہ امیدوار کھڑے کریں تو بھی نہیں جیت سکتے، اور متفقہ امیدوار کھڑے کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بیشتر نشستوں پہ وہ ایک دوسرے سے لڑیں گے۔ وہ بلاول کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں زرداری صاحب، نواز شریف صاحب خود بننا چاہتے ہیں، مریم کو بنانا چاہتے ہیں، مولانا کی نظر غالباً صدارت پہ ہے، اس سے زیادہ پختونخوا پہ ہے کہ کسی طرح جوڑ توڑ کر کے، پی ٹی آئی کے لوگ توڑ کے، گرفتار کر کے، دھاندلی کر کے، وسائل استعمال کر کے، فوج سے التجا کر کے، اس کے قدموں میں بیٹھ کر پختونخوا کی حکومت حاصل کر لی جائے۔ ایک دفعہ وہ اس کا مزہ چکھ چکے ہیں اور اس کی سنہری یادیں انہیں تڑپاتی رہتی ہیں۔ زرداری صاحب چاہتے ہیں صاحبزادے ان کے وزیر اعظم ہو جائیں، اس کے لیے ان کا منصوبہ یہ ہے کہ بلوچستان میں تو انڈیویجول جیتتے ہیں، انہیں خریدا جائے، سرائی کی بیلٹ میں روپیہ پانی کی طرح بہا کر جہانگیر ترین کی مدد سے کسی طرح بھی کچھ سیٹیں لے لی جائیں،
اور دیہی سندھ میں تو پولیس ان کے ساتھ ہے، سول سروس ان کے ساتھ ہے، لیکن اگر غیر جانبدار ہو جائے فوج مکمل طور پہ پریکٹیکلی اور دھاندلی کرنے نہ دے، جیسے 2008 میں جنرل کیانی نے کور کمانڈروں کو اور پولیس کو بتا دیا تھا کہ دھاندلی نہیں ہوگی، تو کاف لیگ ہار گئی تھی، ورنہ کاف لیگ ہار سکتی ہی نہیں تھی، اگرچہ اور وجوہات بھی تھیں، لیکن 92 سیٹیں جیتی تھی تو 20-30 سیٹیں اور بھی جیت لیتے اگر وہ پولیس کو استعمال کرنے قابل ہوتے ہیں۔ پولیس کا استعمال روک دیا گیا تھا۔ چودھری شجاعت نے کہا تھا کہ جنرل کیانی، اور کئی دفعہ انہوں نے مجھ سے کہا ذاتی ملاقات میں، جنرل کیانی میری شکست کے ذمہ دار ہے۔ عمران خان کی حمایت انٹیکٹ ہے، گلیوں بازاروں میں جائیے تو کوئی ایک ووٹ بھی ٹوٹا نہیں ہے، اور وہ لوگ جو پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں ان کے عزیز رشتہ دار بھی ان کی مدد کرنے کے لیے، نرم گوشہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فیض احمد، یہ فیض محمد نام ہے، مموکا، جو 1 سال پہلے صدر بنائے گئے تھے فیصل آباد کے، ان کے بھائی نے بڑا سخت بیان جاری کیا ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہیں کیا تکلیف ہے جی، تمہیں جو فوجی تنصیبات پہ حملہ ہوا، گھروں پہ حملہ ہوا، تو جو لوگ ذمہ دار ہیں انہیں سزا ملنی چاہیے، اور تم اس میں کہاں سے فریق بن گئے؟ اور جو ان کے عزیز و رشتہ دار ہیں وہ تو اتنی فریاد نہیں کر رہے جتنی تم کر رہے ہو۔ یہ صاحب پیپلز پارٹی میں تھے، 2013 میں نے ٹکٹ ملا پی ٹی آئی کا، نون لیگ میں تو جا نہیں سکتے تھے پی ٹی آئی سے سیدھے، تو ہار گئے، اب کی بار بنے، اور ان کے بارے میں کئی دن سے یہ اطلاع تھی یہ چھوڑ جائیں گے، اور یہ موقع پرست آدمی ہیں۔ بہرحال ان کے بھائی نے مسترد کر دیا۔ فیاض حسن چوہان کا معاملہ یہ ہے، 2 پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ ان کے بھائی اور بہن کو کہا جاتا تھا کہ تنگ کیا گیا، اور رشتہ داروں کو تنگ کیا گیا، خود انہوں نے کہا مجھ پر تشدد کیا گیا، لیکن جب آئے میڈیا کے سامنے تو فرمایا کہ عمران خان ہمیں تربیت دیتے۔ عمران خان تو جیل میں تھا اس دن بھائی، اور تم اچانک راتوں رات تمہارا موقف کیوں بدل گیا؟ غالباً کوئی ترغیب دی گئی ہے، کہا جاتا ہے کہ فیصل بابڈا کے ذریعے انہیں ترغیب دی گئی، جیسے اس کو بھیجا گیا عامر کیانی کو۔ میں برسوں میں عمران خان سے کہتا رہا اس سے بچو، اس سے بچو، اس لمبے قد والے سے بچو، مگر یہ اب ان کی جگہ صداقت عباسی کو بنا دیا ہے، اس میں بھی ایک دن پچھتائیں گے۔ صداقت عباسی ایک اور قبضہ گروپ ہے، اور ایسے لوگوں کا کیا بھروسہ۔ اس نے گجر خان کی 3 سیٹیں 2013 میں ہار دی تھی، 3500 ووٹ ملے تھے شہر سے، جو امیدوار اس نے چنا تھا، اور سب جانتے ہیں کہ وہ امیدوار اس نے کیوں چنا تھا۔ اور وہ میں نے عمران خان صاحب سے کہا تھا وہ اپنی گلی سے 10 ووٹ نہیں لے سکتا، تو کجا یہ کہ ان کے یعنی 90 آدمی جیت رہے تھے، تو اسی طرح کی غلط بخشیوں کی وجہ سے 34 سیٹیں رہ گئی تھیں، ہر سروے میں 90-91 ان کے سیٹیں تھیں۔ منصوبہ یہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا اور نااہل قرار دیا جائے گا کہ کسی طرح بھی وہ اقتدار میں نہ آ سکے۔ لیکن ایک بڑا دلچسپ سوال ہے، اس کے باوجود اکتوبر میں الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے، کیونکہ اس کے باوجود ان کی پارٹی جیت سکتی ہے، نئے امیدوار کو ان کی میجارٹی بہت بڑی ہے، اور بالکل کھلی دھاندلی سے جعلی حکومت بنائیں گے تو وہ چلے گی کیسے؟ سیاسی استحکام کیسے آئے گا، اور معاشی ترقی کا حصول تو ناممکن ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے جو لوگ اس طرح سوچ رہے ہیں انہیں ملک کے نہ معاشی مستقبل کی پرواہ ہے، نہ سیاسی استحکام کو کوئی اہمیت وہ دیتے ہیں۔ اور مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف اور زرداری کی تو 70% لوگ شکل دیکھنے کے روادار نہیں، چاہے جائے کہ ان کی حکومت کو گوارا کریں تو پھر کیا ایک اور پارٹی بنائیں گے، کوئی متحدہ محاذ بنائیں گے، ابھی یہ کلیئر نہیں ہے۔ عدالت میں سماعت ہوئی ہے آج، نظر ثانی کی جو درخواست کی ہے الیکشن کمیشن نے، تو ان کے دلائل مکمل ہو چکے، تھوڑے سا میرا خیال کر وہ وکیل ان کا دلائل دے گا، پھر پی ٹی آئی کی باری آئے گی، اور امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کل ہی فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ چیف جسٹس نے غیر معمولی تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، جس پہ انہیں خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے، لیکن بہرحال تحمل کی ایک آخری حد ہوتی ہے، عدالت کا کام فیصلہ صادر کرنا ہے، اب انہیں فیصلہ کرنا چاہیے۔ پنجاب کا الیکشن ہے موضوع، پنجاب میں الیکشن کا حکم انہیں جلد از جلد دینا چاہیے، اگر وہ سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ایسا ہی ہیں، وہ یہ بات کہہ چکے ہیں، اور پنجاب میں الیکشن کا حکم دے دیا گیا تو چاہے اس پہ عمل درآمد ہو یا نہ ہو، نفسیاتی طور پر صورتحال تبدیل ہونے لگے گی۔
قاضی فائد عیسیٰ پہ بہت تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے. انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کیسے کر لی؟ انہوں نے بنیادی سوال اٹھائے ہی نہیں. اچھا قاضی صاحب جس بینچ میں موجود ہیں وہاں دوسرے تو کوئی بول نہیں سکتا، تو وہ انہوں نے یہ ذمہ داری قبول. بنیادی سوال تو یہ ہے کہ چوری شدہ مواد پہ تو کوئی قانونی کارروائی نہیں ہو سکتی، تو پہلے تو چوری شدہ مواد جو ہے اس کو سراغ لگایا جائے نا، یہ کس نے کیا ہے، اور اگر جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں انہیں سزا دی جائے. مگر یہ سوال سرے سے زیر بحث نہیں ہے. اس پہ کسی نے پپتی کسی، میں تو خیر اس کے حق میں نہیں ہوں کہ ججوں پہ پپتیاں کسی جائیں، کہ نون لیگ کا دفتر قائم ہو گیا سپریم کورٹ میں. ججوں کو اپنے وقار کا کچھ خیال ہونا چاہیے. نقطہ نظر ان کا، میں تو قاضی صاحب کی دیانت پہ انگلی نہیں اٹھاتا. کبھی میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ایک بددیانت آدمی ہے جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں. اور میرا یہ بھی خیال ہے وہ چیف جسٹس بنیں گے تو ان کا رویہ بدل، ذمہ داری سر پہ آ پڑتی ہے تو رویے بدل جاتے ہیں. اس وقت شاید وہ اتنے سخت گیر اور بے لچک نظر نہ آئیں جتنے اب وہ نظر آتے ہیں. اور جج بہرحال جج ہوتا ہے، وہ پولیٹیکل ورکر تو نہیں ہوتا. فوجی کور کمانڈر لاہور کے دفتر پر حملے میں ایک اور نیا سوال اٹھا ہے. یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے مینیج کیا آئی بی کی مدد سے اور ڈیفنس منسٹری کے کچھ کارندوں کی مدد سے. جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے انہوں نے نہایت شائستگی سے اپنا موقف بیان کیا اور کہا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف یا عسکری قیادت بحیثیت مجموعی اس کی ذمہ دار نہیں. اس کے ذمہ دار رانا ثناء اللہ ہیں جو لوگوں کو استعمال کرنے میں کامیاب رہے. پنجاب حکومت نے اس پہ جے آئی ٹی بنائی ہے. جے آئی ٹی کیا مطلب ہے؟ وہی قاتل، وہی شاہد، وہی منصف ٹھہرے. بھائی عدالتی کمیشن بنائے، جوڈیشل کمیشن بنائے، عدالت فیصلہ کرے کون اس کا ذمہ دار ہے. جے آئی ٹی کے فیصلے پہ اور پنجاب حکومت کے فیصلے پر پنجاب حکومت کے کہنے پہ کون مانتا ہے کہ واقعہ کیا ہے؟ اس کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے. ہاں جو لوگ ذمہ دار ہیں انہیں سزا دی جانی چاہیے. اور یہ جواز قابل قبول نہیں ہے کہ یہ اکسایا گیا. اکسانے والوں کا جرم اپنا ہے، منصوبہ بندی کرنے والوں کا جرم اپنا ہے اگر ایسا ہوا ہے. لیکن جو لوگ وہاں گئے اور اس عمل میں شریک ہوئے وہ مستحق ہیں. یہ الگ بات ہے کہ راہ چلتوں کو بھی پکڑا گیا ہے. جو لوگ اس علاقے میں موجود تھے اس وقت، خواہ وہ وہاں سے گزر رہے تھے، ایسے لوگوں کو بھی پکڑا گیا ہے. اور افسوسناک ہے وہ سلوک جو خواتین اور بچوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اور اس کا مطلب تو دوسرا ہے. اس کا مطلب یہ قانون کوئی چیز ہی نہیں ہے، انصاف کوئی چیز نہیں ہے. طاقت کے بل پر حکومت کی جائے گی. تو اس کو برما بنانا چاہتے ہیں کیا؟ پاکستان تو برما نہیں بن سکتا. پاکستان تو مڈل ایسٹ جیسا کوئی ملک میں نہیں بن سکتا. یہاں تو سوشل میڈیا ہے، اس کو بند کرتے ہیں. میڈیا تو برباد ہو چکا. مین اسٹریم میڈیا کا تو کوئی اعتبار اور کوئی ساکھ باقی نہیں ہے. چند انڈیویجول ہیں جن کی کوئی ساکھ ہے. اس میں بھی بدقسمتی سے پولرائزیشن اتنی ایسی ہے کہ بھائی جو لوگ عمران خان کے حامی ہیں ان کی کسی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے. ارے بھائی آپ نے قومی اسمبلی سے الگ ہو گئے، صوبائی اسمبلیاں توڑ دیں، آپ نے لوگوں کو گالم گلوچ سے منع نہیں کیا. یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے گالم گلوچ نہیں کی، اگرچہ ان کا رویہ بھی ضرورت سے زیادہ جارحانہ تھا. مگر جو گندی گالیاں بک رہے تھے، فیاض حسن چوہان تھے مثلا جو ان کے ہمدرد کہہ رہے تھے، اس سے ڈس ایسوسیٹ کرتے، وہ انہیں روک نہیں سکتے تھے. اس لیے کہ آزادی اپنے آغاز میں غیر ذمہ داری کا ایک طوفان لاتی ہے، لیکن اس سے ڈس ایسوسیٹ تو کرنا. میں تو ان کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کو اجلت کیا ہے خان صاحب؟ اکتوبر میں الیکشن ہو، نومبر میں ہو، دسمبر میں ہو، آپ کو جیتنا ہے. اس اسنا میں اپنا کام کریں، تیاری کریں. اللہ کی کتاب کہتی ہے آسان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم وآسان تحبوا شیئا فہو شر لکم. جس چیز کو تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو، جس سے تمہیں کراہت اور نفرت محسوس ہوتی ہے، بعض اوقات اسی میں خیر، اکثر اسی میں خیر چھپا ہوتا ہے. اور جس سے تم محبت کرتے ہو اکثر اسی میں شر چھپا ہوتا ہے. فیاض حسن چوہان جیسے لوگوں کو ذمہ داری دو، پیدائشی پاگل، جنونی. اگر برازیل میں اس کی آواز ریکارڈ کر کے بھیجی جائے تو وہ کسی ماہر نفسیات کو تو وہ بتائے گا کہ ایموشنلی اب نارمل ہے. اور عامر کہنے کا تو میں پہلے ہی کہہ چکا، اسی کماش کے لوگ اور ہیں، کچھ اور بھی ہیں ابھی. آج تو خیر کوئی زیادہ لوگ نہیں گئے. ویسے دلچسپ بات ہے کہ کوئی 20 ایک آدمی گئے. میڈیا یہ تاثر دے رہا ہے پارٹی ختم ہو گئی. پارٹی کیسے ختم ہو گئی؟ ووٹر نے تو فلور کراس نہیں کیا، نہ وہ کرتے ہیں. کہا نواز شریف تو بھاگ گئے تھے، عمران خان تو کھڑا ہوا ہے.
تو نواز شریف بھاگ گئے تھے تو وہ قومی لیگ میں چلے گئے. جیسے ہی نواز شریف واپس آئے تو وہ ان کی اکثریت واپس آ گئی اور پھر سب کے سب آ گئے اور آخر میں چند دانے رہ گئے ان کے پاس, چودھریوں کے پاس, اور وہ بھی پارٹی مرج کرنی پڑی. اعتبار نہیں ہے ویسے چودھری صاحب پہ, عمران خان پہ, میں آپ کو بتا دوں. معاملے کا ایک بین الاقوامی تناظر بھی ہے اور یہ کم اہم نہیں ہے. اگرچہ امریکہ اعلانیہ تو عمران خان کی مخالفت نہیں کرتا, سیاسی ارکان نے قرارداد پیش کیا پاکستان میں کانگریس میں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, لیکن پسند تو نہیں کرتا. اس کی وجہ چین ہے. لیکن نواز شریف اور زرداری تو اور مولانا تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی ترجیحات سے اتفاق کرتے ہیں. نواز شریف تو اس حد تک چلے گئے کہ پچھلے سے پچھلے الیکشن میں انہوں نے مظفر آباد میں کھڑے ہو کے کہا کہ اتنے کشمیریوں پر اتنا ظلم بھارت نے نہیں کیا جتنا پاکستانی فوج نے کیا. پاکستانی فوج نے کشمیریوں پہ کون سا ظلم کیا تھا؟ اور لاہور میں انہوں نے کہا صاحبہ کے میٹنگ میں کہ ہمارا بھارتی شہریوں کو مدعو کیا تھا, ہمارا اور تمہارا رب ایک ہے, ہمارا اور ان کا رب ایک ہے. 3,000 کوئی بت ہیں, مختلف بت, سونپ, درخت جن کی وہ پوجا کرتے ہیں, وہ بتوں کے پوجا. اور ہم بھی آلو گوشت وہ کھاتے ہیں, وہ بھی آلو گوشت. وہ اللہ کے بندے, وہ تو گوشت ہی نہیں کھاتے. ابھی 50-60 سال ہوئے انہوں نے پیاز کھانا شروع کیا کیونکہ وہ مسلمان لائے تھے, اس لیے پیاز تک تو وہ کھاتے نہیں تھے. اور وہاں گئے جب انڈیا کے دورے پہ اعلان یہ کیا کہ میں اپنا مشورہ کروں گا, لیکن کانسنٹ دے چکے تھے. اور وہاں پاکستان مخالفین سے ملے اور ہائی کمیشن کو اس کی اطلاع نہیں دی. کلبھوشن یادیو کا نام نہیں لیتے, کشمیر کا ذکر نہیں کرتے. انڈین مسلمانوں کا جو قتل عام ہو رہا ہے کشمیریوں میں, جس طرح اس کا بے دردی سے خون بہایا جا رہا ہے, بچے اور عورتیں اٹھائی جا رہی ہیں, کم سن بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے, اس کا نام نہیں لیتے نواز شریف صاحب. اور زرداری صاحب کیا ہیں, اے این پی کے ورکر رہے ہیں, اے این پی کے, اور ان کی تو غرض اسی سے ہے کہ بھائی سندھ میں ان کی حکومت رہے اور لوٹ مار جاری رکھے. کوئی کہیں سے کبھی کوئی ایسی آواز بھی اٹھتی ہے. ویسے پیپلز پارٹی اس کے حق میں نہیں ہے اپنی ساری, اس کے باوجود سیاسی فراست قدرے زیادہ مظاہرہ انہوں نے کیا ہے کہ بھائی پارٹی پر پابندی لگائے. سینیٹر فرحت اللہ نے تو سختی سے کہا ہے یہ جشن منانے کا وقت نہیں ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہ عبرت حاصل کرنی چاہیے. اچھا, اب ایک سوال یہ ہے کہ زور زبردستی سے ایک حکومت بنا دی جاتی ہے, بنا دیں, چلے گی کیسے؟ سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معاشی ترقی کیسے ہوگی؟ ڈالر کی قیمت کو بڑھنے سے کیسے روکیں گے؟ آئی ایم ایف سے قرضہ کیسے لیں گے؟ سعودی عرب اور امارات اور چین کیسے مطمئن ہوگا؟ آپ کی سرزمین پہ تو کھڑے ہو کے ان کے وزیر خارجہ کہہ گئے کہ بھائی یہ باہمی کشمکش ختم کریں, اور اس سے زیادہ صاف الفاظ میں تو نہیں کہہ سکتے تھے وہ سیاسی استحکام پیدا کریں. عمران خان مذاکرات پہ آمادگی ظاہر کر چکے ہیں, اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہی ان سے تقاضا کیا جا رہا تھا. مگر جیسا کہ انہوں نے کہا تالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے, اور یہ جو خلیج ہے یہ ختم نہیں. انہوں نے کہا ایک طاقتور فوج, ایک امریکی ٹیلی ویژن نیٹ ورک کو انٹرویو دیا کہ ایک طاقتور فوج ضروری ہے. یہ بھی کہا کہ فوج سے لڑ کے میں کیسے جیت سکتا ہوں, یا کوئی بھی کیسے جیت سکتا ہے, اور اس میں ملک تباہ ہوگا, اس میں نقصان ملک کا ہوگا. اتنی واضح پیشکش کے جواب میں یہ جبر و تشدد کا سلسلہ جاری رکھنے کا کوئی رتی برابر جواب سمجھ میں نہیں آتا, اور کوئی منصوبہ نہیں ہے حکومت کے پاس, نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے پاس. ان کے دور میں, عمران خان صاحب کا دور مثالی تو نہیں تھا, تجربہ بھی نہیں تھا, لیکن وہ ڈیم بن رہے تھے نا, اکانومی 6% پہ پہنچ گئی تھی, کورونا کا مقابلہ کیا گیا تھا, صحت کارڈ جاری کیا گیا تھا. انہوں نے کیا کیا 12 مہینے میں؟ عدالت میں کہا تھا نواز شریف صاحب نے 6 مہینے میں حالات ٹھیک ہے. ہمیشہ یہ 6 مہینے پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے یاد کیا, ہر دفعہ کہتے ہیں بجلی کی کرائسس 6 مہینے میں ختم کر دوں گا. 48% کی مہنگائی گئی ہے, ڈالر جو ہے وہ اس کی پرائز جو ہے وہ کچھ 40% اور بڑھی ہے. میں ایک بار پھر عرض کرتا ہوں پی ٹی آئی کے لوگوں سے, فوج پہ تنقید کی جا سکتی ہے, بعض اوقات تو ضروری ہوتا ہے تنقید کرنا. اللہ کے بندو تانا نہ دو, گالی گلوچ نہ کرو, دلیل دو. طاقت دلیل میں ہوتی ہے, تانے میں اور گالی میں کیا طاقت ہوتی ہے؟
حرف آخر یہی ہے کہ مصالحت کے سوا کوئی چارہ نہیں، باقی ہر آپشن تباہی کا آپشن ہے۔ اور پاکستانی عسکری قیادت کی خدمت میں مؤدبانہ عرض ہے کہ اس کو سیاست سے دور ہونا چاہیے، بتدریج الگ ہو جانا چاہیے۔ اگر وہ اس ملک کو شفاف الیکشن دے دیں تو سب کچھ ختم، ساری تلخی دھل جائے گی، ہر چیز ٹھیک ہونی شروع ہو جائے گی، اور تلخی ختم کرنے کے لیے مذاکرات وہی کرا سکتے ہیں۔ اس میں گارنٹیز لی جا سکتی ہیں کہ کوئی انتقام، جس کی بھی حکومت بنے گی کوئی انتقام کا نشانہ نہیں بنے گا۔ اس کے لیے قانون سازی بھی کی جا سکتی ہے۔ اگر نیت نیک ہے تو راستے اللہ تعالیٰ کشادہ کر دے گا، اور اگر ارادہ یہ ہے کہ اپنی قوت کے بل پر کچل دیں گے پی ٹی آئی کو، تو اقبال نے کہا تھا اے صاحب نظراں نشہ قوت ہے خطرناک، اور یہ مہلت ہے، نعمت نہیں ہے۔ اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں اور یہ سب لوگ اپنے پالیسیوں پر غور کریں۔ اس کی قیمت قوم ادا کر رہی ہے، غریب آدمی بھگت رہا ہے، ملک تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ذرا ہوش مندی سے کام لیں تو بے شک بہت سے راستے کھل جائیں گے۔ جو اقبال نے کہا تھا، جس پھر وہ آزادی کی اور مصالحت کی فضا میں، قرآن مجید کہتا ہے الصلح خیر۔ اب کچھ مجھ سے غلطی ہو رہی تو معافی چاہتا ہوں، ممکن ہے الفاظ ذرا مختلف ہوں۔ بھلائی صلح میں ہوتی ہے، اور صلح ہو، امن ہو، استحکام ہو تو جس سمت کو چاہے صفت سیل رواں چل، وادی یہ تمہاری ہے تو وادی یہ تمہاری ہے تو صحرا بھی تمہارا۔ بس آج اتنا ہی، کل انشاءاللہ پھر بات کریں۔